کہ تم سب پریشان ہو اس کے لیے کہ تم اپنی نمازوں میں دھیان نہیں پاتے ہو. ہر شخص اسی کا رونا روتا ہے. اس کی ترکیب یہ ہے کہ تم اپنے مشغلوں سے اٹھ کر ایک دم سے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہو. اذان کے بعد بھاگتے ہوئے آتے ہو اپنے دفتر سے، اپنی دکان سے، اور اب تو اس زمانے میں تو گویا مسجد کے دروازے تک، وضو خانے تک موبائل سے بات کرتے ہوئے آتے ہو، اور اس کے بعد ایک دم سے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو. تو تمہارا دماغ انہی خیالوں میں کیسے الجھا نہیں رہے گا جس میں تم ابھی تک مشغول تھے. اس لیے ذرا اور تھوڑی سی اور کوشش کرو کہ نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیا کرو، تھوڑی دعا مانگ لیا کرو. اے اللہ، اب میں نماز کے لیے کھڑا ہونے والا ہوں. اللہ، اب میں نماز کے لیے کھڑا ہونے والی ہوں. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، مجھے اچھی نماز عطا فرما. نماز میں خیالات سے مجھے بچا لے. اللہ، ایسی نماز مجھے پڑھنے کی اس وقت توفیق دے دیجئے جو آپ کو پسند آ جائے. پہلے یہ دعا مانگ لو، اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوگے. تو جن مشغلوں اور خیالات میں الجھے ہوئے آئے تھے، ان کے اور نماز کے درمیان ایک تم نے عمل کیا، تو اس عمل کا اثر تمہاری نماز کے اوپر انشاءاللہ غالب آ جائے گا. نہ صحیح پوری 4 رکعت میں 100% استحضار اور حضوری شروع میں نہ بھی ہو، تب بھی نماز کے ایک نہ ایک حصے میں تمہارا دل اور دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور آہستہ آہستہ اس کا جو تناسب ہے وہ بڑھتا چلا جائے، اور مستقل یہ محنت کرتے رہو گے تو ایک نہ ایک دن تم کو وہ نماز بھی نصیب ہو جائے گی جس میں تم تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اللہ سے غافل نہیں ہوئے ہو. اور اس نماز کے بعد تم کو پھر جو لذت ملے گی، جو چین ملے گا، تمہاری آنکھوں میں جو ٹھنڈک اترے گی، کلیجہ تمہارا جو تر ہو جائے گا، تب تم کو پتہ چلے گا کہ ارے میں لذتیں کہاں ڈھونڈ رہا تھا، میں لذتیں گناہوں میں ڈھونڈ رہا تھا، میں دل کا چین و اطمینان معصیت میں ڈھونڈ رہا تھا. دل کا چین و اطمینان تو اللہ کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دینے میں مزہ آئے، محسوس ہو کہ میں اپنے مالک کے قدموں کا بوسہ لے رہا ہوں. کیا نصیب تھا ان اللہ والوں کا جن کی شاید ہر نماز ایسی ہوتی تھی.